ہمارے اماموں میں سے کئی اماموں نے اس کو کافر کہا ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے یزید کو کافر کہا ہے، یعنی یزید کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں۔ آپ نے ایسی تقریر میں سنا ہے نا؟ دیکھیے، یزید مومن ہے یا کافر ہے، اس سلسلے میں بولنا مشکل ہے۔ ایک حدیث ہے، یہ صرف یزید کے بارے میں نہیں، ہر ایک کے تعلق سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی شخص کو کافر کہتا ہے اور وہ کافر نہیں ہے تو اس کا کفر اس کے طرف لوٹتا ہے جس نے کہا۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو کافر کہا اور جس کو آپ نے کافر کہا وہ خدا کے نزدیک کافر نہیں ہے تو آپ کافر ہو جاؤ گے۔ اس لیے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ آپ کافر نہ بولو، کسی کو مومن کو کافر نہ بولو، اس لیے کہ اگر بولو گے تو آپ خود کافر ہو جاؤ گے۔ یزید کافر تھا یا نہیں تھا، اس کی چھان بین اب ہم کر سکتے ہیں نا آپ کر سکتے ہو، کیونکہ یہ 14 صدی پہلے کی بات ہے۔ لیکن ہمارے علماء نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے؟ ہمارے کتنے امام ہیں؟ 4۔ ہم کس کے مقلد ہیں؟ جناب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ان کا فتویٰ کفر کا یزید کے تعلق سے نہیں ہے، یعنی انہوں نے یزید کو کافر نہیں کہا ہے۔ تو یزید کیا ہے، کافر ہے یا مسلمان ہے، یہ ہمارے لیے بحث نہیں ہے، نمبر 1۔ لیکن کافر نہیں کہیں گے، کافر کے علاوہ باغی کہیں گے، فاسق کہیں گے، فاجر کہیں گے، اور ایک ایسا شخص کا ہے جس سے ہمیں محبت نہیں ہے، نفرت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے والا شخص ہے۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کو اذیت پہنچائی ہے، اور جو آل رسول کو اذیت پہنچائے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے والا جیسا ہے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے وہ گویا اللہ عز و جل کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اس لیے ہم اس کو کافر نہیں کہتے، صرف کیونکہ امام اعظم نے اس کو کفر کا فتویٰ نہیں دیا ہے، لیکن ہم اس کے مسلمانوں کا ڈنڈا بھی نہیں پیٹیں گے اور مسلمان ہونے کا پرچار بھی نہیں کریں گے۔ ہم اس کو الگ کر دیتے ہیں اپنی گفتگو سے کہ بھئی اللہ جانے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں ہمیں کوئی نالج نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے اماموں میں سے کئی اماموں نے اس کو کافر کہا ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے یزید کو کافر کہا ہے، اس لیے چونکہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، اس لیے ہمیں اس بحث پہ نہیں پڑھنا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جنتی ہے، جنت میں جائے گا، ایسا ہے ویسا ہے، یہ بھی حد سے زیادہ بڑھانا ہوگا۔ آل نبی کو ستانا کوئی کھیل نہیں ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، اس لیے یزید کی طرفداری کوئی بھی سنی مسلمان نہیں کر سکتا۔